السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روحانی ترقی۔ پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت، یہ طاقت اور یہ رکھی ہے طاقت کہ وہ اپنی روح کو مضبوط تر بنا سکتا ہے۔ یہ روح کی طاقت جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی اللہ والے کے پاس ہم جا کے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو بعد میں جب وہاں سے آ جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے، ذکر کرنے کو دل کرتا ہے، ہاں جی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور جب آپ ذکر تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ہے جو آپ ایک اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے اور ان کی مضبوط روح نے آپ پر اثر کیا اور اس سے آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، آپ کا شوق بڑھ گیا، آپ کی ہمت بڑھ گئی۔ تو یہ روح کی طاقت ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی روح اتنی مضبوط کر لیں کہ وہ ہمیں خود بھی اٹھائے اور ہمارے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی وہ نیک اعمال پر کھڑا کر دے۔ اتنی روح تو طاقتور ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے، دوسرا درجہ روح کو طاقتور بنانے کا۔ تو اس کے لیے 3 عمل ہیں۔ ایک، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ، اور روح کو مضبوط کرنے کے لیے سحری کے وقت دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اس سے روح مضبوط ہوتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے۔ اور دوسرا عمل ہے نوافل کی کثرت، بالخصوص وہ نوافل جو مشروع ہیں۔ مثلا سورج نکلتے ہی 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں جنہیں ہم اشراق کے نوافل کہتے ہیں۔ اس کے کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 ہیں۔ اس کے بعد پھر جب سورج صحیح گرم ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، تقریباً سورج نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد اس وقت ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اسے چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ بعض بزرگ اس نماز کو اوابین کے نفل بھی کہتے ہیں، جبکہ مشہور یہی ہے کہ اوابین کے نفل وہ ہیں جو مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں ہو سکتے ہیں، چاشت کی نماز اور پھر مغرب کے بعد کے اوابین کے نفل۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر تہجد کی نماز۔ یہ نوافل بندہ پابندی سے پڑھے جو شخص بھی، تو اس کی روح بھی مضبوط اور طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا عمل ہے اسم ذات لفظ اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے آگے پیچھے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 5000 مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرنا۔ اور پھر مغرب کے آس پاس، یعنی مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے 5000 مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرنا۔ تو جو آدمی باقاعدہ اجازت کے ساتھ، اپنے شیخ کی اجازت سے یہ ذکر کرے گا، اس کو یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ چونکہ جب انسان کثرت ذکر کرتا ہے تو طبیعت میں کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں، مزاج میں، طبیعت میں، کیفیات میں۔ تو اس میں پھر اپنے شیخ اور مرشد کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر انسان خود سے ہی کثرت سے ذکر کرنے لگ جائے تو فائدہ تو ہوتا ہے،
لیکن شیاطین ایسے آدمی کو جلدی اچک لیتے ہیں اور راہ سے بھٹکا دیتے ہیں. لہٰذا یہ دوسرا سٹیپ، یہ دوسرا درجہ جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو آدمی یہ کرنا چاہے، یا اس کے بعد ایک تیسرا سٹیپ اور تیسرا درجہ بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں عرض کریں گے. تو جو آدمی یہ ذکر کرے اس سے درخواست ہے کہ وہ جس سے آپ بیعت ہیں، جس سے بھی بیعت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. چاروں سلسلے ہمارے اپنے ہیں، مشائخ ہمارے بزرگ، ان کے جو ہے نا وہ عطا کردہ ہیں، تو ان کی رہنمائی میں یہ ذکر کریں انشاءاللہ الرحمن. 40 دن اگر آپ نے اس ذکر پر پابندی اختیار کر لی تو انشاءاللہ یہ ذکر جاری ہو جائے گا. مطلب 40 دن کے بعد پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے، بلکہ مسلسل کرتے رہیں گے. کثرت تلاوت، کثرت اسم ذات کا ذکر اور نوافل کی کثرت. اللہ رب العالمین آپ کی ہماری روحوں کو اتنا مضبوط اور طاقتور بنا دے کہ ہمیں خود بھی طاعات پر کھڑا کر دے، اور ہمارے پاس بیٹھنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین طاعت پر کھڑا کر دیں.